کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی چھت سے اس طرح لٹکی ہے کہ اس کا سر نیچے اور پچھلا حصہ چھت پر ہے۔ بادشاہ جب نیند سے جاگا تو بہت دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنے وزیروں کو وہ خواب سنایا اور پوچھا کہ محل کی چھت سے لومڑی کے اس طرح لٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ وزیر اور امیر سوچنے لگے مگر ان کی سمجھ کچھ نہ آیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جائے جس میں ملک کے سب لوگ شامل ہوں۔ وہاں ان لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ اس کی حکومت میں کوئی نہ کوئی ایسا دانا ضرور ہوگا جو خواب کا مطلب بتا دے گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر سب لوگ اس جلسے میں شرکت کے لیے آنے لگے۔ ان میں ایک غریب کسان بھی تھا جس کا نام ایوان تھا۔ ایوان جب اپنے گاؤں سے شہر آ رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا پہاڑ پڑا۔ اس جگہ راستہ بہت تنگ تھا۔ ایوان نے دیکھا کہ اس تنگ راستے پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ ایوان سانپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر رک گیا۔ ایوان کو کھڑا دیکھ کر سانپ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ایوان نے سانپ کو ساری بات بتائی اور کہا، مگر میرے وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ میں تو بادشاہ کے خواب کا مطلب نہیں بتا سکوں گا۔ سانپ کہنے لگا، جو خواب کا مطلب بتائے گا اسے انعام بھی ضرور ملے گا۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ انعام کا آدھا حصہ مجھے دو گے تو میں تمہیں اس خواب کا مطلب بتا دوں گا۔ یہ سن کر ایوان بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے جو بھی انعام ملے گا اس میں سے آدھا میرا اور آدھا تمہارا ہوگا، میں تمہارا احسان مند بھی رہوں گا۔ سانپ یہ سن کر کہنے لگا، اچھا اب تم اس خواب کا مطلب غور سے سنو۔ محل کی چھت سے لومڑی اس طرح لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ہر طرف مکاری، چالاکی اور دھوکے بازی پھیل رہی ہے۔ کسان نے سانپ کا شکریہ ادا کیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلسے میں جب ایوان کی باری آئی تو اس نے بادشاہ کے خواب کا مطلب بتایا۔ کسان کی بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کسان کو بہت سے ہیرے جواہرات انعام میں دیے۔ ایوان وہ ہیرے جواہرات لے کر اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ سانپ کو انعام میں سے آدھا حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر ایوان ایک دوسرے راستے سے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ ایک تلوار چھت سے لٹک رہی ہے۔ بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ اس نے خواب کا مطلب بتانے کے لیے پھر ایوان کو اپنے پاس بلوایا۔ ایوان بہت خوفزدہ ہو گیا کیونکہ اسے تو خواب کا مطلب پتہ ہی نہیں تھا اور سانپ کو وہ دھوکہ دے چکا تھا، مگر سانپ کی مدد کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے ایوان ایک بار پھر اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے سانپ کو دیکھا تھا، مگر سانپ اس جگہ نظر نہ آیا۔ ایوان وہاں کھڑے ہو کر سانپ کو پکارنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک طرف سے سانپ نکل آیا۔ ایوان نے سانپ سے کہا، بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اس کا مطلب بتا دو اور میری پچھلی غلطی معاف کر دو۔ سانپ نے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ انعام میں سے آدھا حصہ مجھے دو گے تو میں تمہیں خواب کا مطلب بتا دوں گا۔ ایوان کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار تمہیں انعام ضرور دوں گا۔ سانپ کہنے لگا، بادشاہ سلامت کو جا کر بتاؤ کہ تلوار لٹکنے کا مطلب ہے کہ ملک میں جنگ ہونے والی ہے۔ بادشاہ کے دشمن ملک کے اندر اور ملک سے باہر منصوبے بنا رہے ہیں۔ بادشاہ سے کہو کہ ملک بچانے کے لیے کوئی تدبیر کرے، ورنہ اس ملک اور اس کے لوگوں پر بہت ظلم ہوگا۔ کسان نے سانپ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ محل پہنچ کر ایوان نے بادشاہ کو خواب کا مطلب بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کسان کی عقل مندی کی تعریف کرنے لگا۔ اس بار بھی بادشاہ نے کسان کو بہت سے انعام سے نوازا۔ پھر ایوان گاؤں کی طرف چل دیا۔ اسے جب سانپ کا خیال آیا تو بہت غصہ آیا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، سانپ کی اتنی جرات کہ مجھ سے اپنا حصہ مانگے۔ یہ سوچ کر وہ سانپ کے بل کے پاس پہنچا۔ سانپ نے ایوان کو دیکھ کر اپنا حصہ مانگا تو ایوان آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے خنجر نکالا اور سانپ پر حملہ کر دیا۔ سانپ تیزی سے اپنے بل میں گھس گیا مگر اس کی دم کا پچھلا حصہ زخمی ہو گیا۔ ایوان بہت خوش ہوا کہ اب سانپ اپنا حصہ کبھی نہیں مانگے گا اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد زبردست جنگ ہوئی مگر بادشاہ کو چونکہ پہلے ہی علم ہو چکا تھا اس لیے اس نے حفاظتی اقدامات کر لیے تھے اور جنگ میں بادشاہ کی جیت ہوئی۔ بہت دن بعد بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ ایک بھیڑ محل کی چھت سے لٹک رہی ہے۔ بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ خواب کا مطلب سمجھنے کے لیے بادشاہ نے ایک بار پھر کسان کو بلایا۔
اب تو کسان پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ سانپ کے پاس کس منہ سے جاؤں۔ میں نے 2 بار اسے دھوکہ دیا اور اس پر حملہ بھی کیا، اب وہ مجھے خواب کا مطلب کیسے بتائے گا؟ ایوان نے خواب کا مطلب خود سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آخر وہ ایک بار پھر سانپ کے پاس گیا۔ سانپ اسی جگہ بیٹھا تھا۔ ایوان نے بادشاہ کا خواب روتے ہوئے اسے سنایا اور معافی مانگنے لگا۔ سانپ کو اس پر رحم آ گیا۔ سانپ نے آدھے انعام کا وعدہ لے کر ایوان کو خواب کا مطلب بتایا اور ایوان شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل پہنچ کر ایوان نے بادشاہ کو خواب کا مطلب بتایا کہ محل کی چھت سے بھیڑ لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ملک میں امن و امان ہے اور رعایا خوش ہے۔ بادشاہ نے ایوان کا جواب سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ اشرفیاں اور ہیرے جواہرات کسان کو انعام میں دیے۔ ایوان ساری اشرفیاں اور ہیرے جواہرات لے کر سانپ کے پاس پہنچا اور آدھا حصہ سانپ کو دیتے ہوئے کہنے لگا، تم نے مجھ سے ہر دفعہ نیکی کی، مگر میں نے ہر بار برا سلوک کیا۔ اس انعام کا آدھا حصہ تم رکھو اور باقی انعاموں کا آدھا حصہ بھی میں تمہیں دے جاؤں گا۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر سانپ کہنے لگا، تم اس بات پر افسوس نہ کرو، پہلے جو بھی ہوا اس میں تمہارا قصور نہ تھا۔ تمہیں یاد ہوگا بادشاہ نے جب پہلا خواب دیکھا تو اس وقت ملک میں مکاری اور دھوکے بازی اور چالاکی عام تھی، اس لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا اور انعام لے کر دوسرے راستے سے گاؤں چلے گئے۔ بادشاہ نے جب دوسرا خواب دیکھا تو ملک میں تباہی اور ظلم عام تھا اور جنگ ہونے والی تھی، اس لیے تم نے مجھ پر ظلم اور زیادتی کی اور مجھ پر حملہ کیا، مگر اب ہر طرف امن امان ہے، اس لیے تم بھی اپنا وعدہ پورا کر رہے ہو۔ یہ ساری دولت اور مال تمہارا ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت؟ تم یہ سب مال و دولت اپنے گھر لے جاؤ اور آرام کی زندگی بسر کرو۔ یہ کہہ کر سانپ ایک طرف چلا گیا اور ایوان واپس اپنے گاؤں چل دیا۔